ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، جن کو بغیر علم کے مسئلے بتا کے، جن کو بغیر علم کے راستے بتا کے، جن کو بغیر علم کے فتوے دے کے گمراہ کیا تھا تاکہ ان کا بوجھ بھی اٹھا لے، اپنا بوجھ بھی اٹھا لے، ان کا بوجھ بھی اٹھا لے۔ الا ساء ما یزرون، خبردار لوگوں، بڑا بدترین بوجھ اکٹھا کر رہے ہیں اپنے سر پر، اپنا بوجھ بھی اور ان کا بوجھ بھی، جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں، جو ان سے ہدایت کا راستہ پوچھتے ہیں۔ سو میرے بھائیوں، کامیابی کا معیار، کامیابی کا تناسب جس سے پوچھ کے چلتے ہیں اس کے علم کے مطابق ہے، اس کی نیکی اس کے تقوی کے مطابق ہے، اس کی حیثیت اور اس کے مقام کے مطابق ہے۔ جتنا وہ کامیاب ہوگا اتنا ہی تجھے کامیاب کرے گا۔ استاد کو کچھ نہیں آتا تو شاگرد کو کیا پڑھائے گا؟ استاد ہی اگر فیل ہوتا ہو، شاگرد کیسے کامیاب ہوگا؟ استاد کو ہی نہیں پتا کسی بات کا تو شاگرد کو اس بات کا پتا ہوگا۔ اللہ اکبر! کیوں نہ ایسا استاد پکڑ لیا جائے، کیوں نہ ایسا استاد پکڑ لیا جائے جس کی حقانیت، جس کی صداقت اللہ رب العزت والجلال نے وہ ذات کے ذریعے ثابت کی، باقی سارے اس کا راستہ بتائیں گے، اس تک پہنچائیں گے، اس کی طرف رہنمائی کریں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے اس کو چھوڑ کے میری بات مان لو، پھر سمجھ لیجیے کہ ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو 500 اور تیروں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، کتنے ہی ایسے بد نصیب ہیں جو کموں سے پوچھ کر، طوطوں سے پوچھ کر، بلیوں سے پوچھ کر، کالے کتوں سے پوچھ کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اے شوہر مخلوقات، کتنے بد نصیب ہیں، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ جو اپنے جیسے انسان، جیسا میں ویسا وہ، جیسا میرا منہ ویسا منہ اس کا، جیسا میرا دماغ ویسا دماغ اس کا، جیسے میں غلطیاں کرتا ہوں ویسے وہ غلطیاں کرتا ہے، جیسے مجھ سے جرائم ہوتے ہیں ویسے اس سے جرائم ہوتے ہیں۔ میں نے اس کو اپنا مرشد بنایا ہوا ہے، رہنما بنایا ہوا ہے، خود بھی گمراہ ہوگا، مجھے بھی گمراہ ہوگا، قیامت کے دن چیخ چلا رہا ہوگا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا۔ انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھائے گا، غصہ چڑھ رہا ہوگا اپنے آپ پر، کس بات میں غصہ چڑھے گا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میرے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود تھے، میرے پاس امام الانبیاء کا سنایا ہوا قرآن جو موجود تھا، میرے پاس رسالت میں آپ کی لائی ہوئی حدیث جو موجود تھی، میں نے بیوقوفی کی رسالت میں آپ کو بھی چھوڑ دیا، قرآن کو بھی چھوڑ دیا، حدیث کو بھی چھوڑ دیا، ہدایت میرے پاس آ چکی تھی، لیکن پھر اور آ گیا جو کہنے لگا کہ قرآن پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، حدیث پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، جب تک کسی کو درمیان میں نہ لانے اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ میں نے اللہ کو چھوڑ دیا، رسول کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا اور اس کے پیچھے رکھ دیا، اس وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھایا کر کے میں نے زندگی برباد کر دی۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اوکھرا کر، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنا، کاش میں دوست فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، فلاں کے پیچھے نہ لگتا، اس کی دوستی کا دم نہ بڑھتا۔ ہدایت میرے پاس آ چکی تھی، ہدایت آنے کے بعد اس نے مجھے غافل کر دیا، اس کو مجھے گمراہ کر دیا، کسی دوسرے راستے پہ لگا دیا، مجھے بتایا کہ قرآن میں فلاں مسئلہ بھی نہیں ملتا، حدیث میں فلاں مسئلہ بھی نہیں ملتا، فلاں مسئلہ فلاں جگہ سے ملے گا، اگر قرآن سے نہیں ملتا، حدیث سے نہیں ملتا، اس فقہ کا نام فقہ کیسے پڑ گیا؟ اس فقہ کو فقہ کیسے کہے جو قرآن میں بھی اس کی اصل نہیں ہے، حدیث میں بھی اس کی اصل نہیں ہے، کسی اور کے بعد فرشتہ آتا نہیں ہے؟ تو اس سے بڑھ کر گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے جیسے کو اپنا پیشوا بنا لیا، اپنے ہی جیسے کو اپنا پیشوا بنا لیا، یہ غصے سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہوگا، اور اتنے میں امام الانبیاء کی طرف سے گواہی آ جائے گی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ اے اللہ، میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں، میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں، میری قوم نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا تھا، قرآن کی بات نہیں مانتے تھے، قرآن کو قبول نہیں کرتے تھے، قرآن کی دلیلوں کو نہیں مانتے
سینے میں بند تھی، معرفت الہی سینے میں بند تھی، یہ اللہ رب العزت کی رسائی کے لیے درباروں میں جا کے چلے کاٹتے تھے، یہ فرا جگہ جا کر حصول فیض کے لیے ہزاروں میل کے سفر کرتے تھے، جبکہ ہدایت ان کے سینے کے اندر موجود تھی اور ہدایت ان کے الماریوں کے اندر موجود تھی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ میں ہر نبی کے دشمن ہوتے ہیں، جو شخص بھی، وہ انسان ہو یا جن، عالم ہو یا جاہل، پیر ہو یا مرید، کوئی بھی جو بھی کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے دور کر رہا ہے، سمجھے کہ نبی علیہ السلام کا دشمن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ملک میں رکھے ہوئے ہیں امتحان کے لیے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اللہ نے بتایا اگر ہدایت کی ضرورت ہے تو اللہ رب العزت کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ نصرت و مدد کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی نصرت اور کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ میں غصے میں پڑا ہوا ہوگا، چیخ چلا رہا ہوگا، ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا، وہاں سے آواز آئے گی ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل ذلکم بانه اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک به تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ اوپر سے آواز آئے گی لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، تمہیں اپنے اوپر غصہ چل رہا ہے، تم غصے سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہو۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی تمہارا غصہ بہت تھوڑا ہے، رب العزت والجلال کا جو تم پہ غصہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ استدعون الی الایمان فتکفرون، فرمایا تمہیں سپیکر لگا کے ایمان کی آوازیں دی جاتی تھی، سارے زور سے کہا جاتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ 24 گھنٹے آوازیں گونج رہی ہوتی تھی، تم نے کسی آواز پہ کان نہیں دھرا، کسی وسوسہ ڈالنے والے نے، کسی وہم ڈالنے والے نے تیرے دل کے اندر وسوسہ ڈال دیا۔ رب العزت والجلال جس نے ساری کائنات کی خبریں تجھے دی، تو اس پر تو ایمان نہ لایا، جس جھوٹے نے تجھے ایک جھوٹی خبر غیب کی بتا دی کہ اس کے پیچھے لگ گیا، تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ استدعون الی الایمان فتکفرون، تم سے کہا جاتا تھا مولا کو مان لو، تم نے ماننے کی بجائے مولا کا انکار کیا۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، کہیں گے رب العزت والجلال تو نے مار کے بھی دیکھ لیا، زندہ کر کے بھی دیکھ لیا، سارا کچھ ہو گیا ہے۔ فاعترفنا بذنوبنا، ہم مان رہے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اعتراف کر رہے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بڑے وقت آئیں گے جب کافر اعتراف کر لیں گے، مان لیں گے، اب پچھتائیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، اس کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ فرمایا آپ پچھتا رہے ہوں گے، گردنیں جھکائے ہوئے ہوں گے، سر لٹکائے ہوئے ہوں گے، اور شرما رہے ہوں گے، اور تمنا کر رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے ابھی کیا ہونے والا ہے، ابھی کیا ہونے والا ہے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، خود اپنے کانوں سے سن لیا ہے۔ فرجعنا نعمل صالحا، ایک بار دنیا میں بھیج دے، صالح عمل کر کے آئیں گے، ایک بار دنیا میں بھیج دے، جنہوں نے ہمیں یہاں دھکے دیے ہیں وہاں جا کے ان کو دھکے دیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ
اللہ علیہ وسلم کاش کے اپنا منظر ذہن میں لے آئے، کاش کے ان کو سمجھ آ جائے، کاش کے اس منظر کا تصور کر لیں۔ اذ يرون العذاب، جب عذاب نظر آ رہا ہوگا، ان القوۃ للہ جمیعا، ہر بات ان کے سامنے آ جائے گی کہ طاقت تو صرف اللہ کی اور کسی کی طاقت نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہاں تو یہ کہتے رہتے ہیں کہ مولوی ڈرا رہے ہیں، وہاں پتہ چلے گا کہ اللہ بھی ڈرا رہا ہے، اللہ بھی ڈرا رہا ہے، اللہ ڈراتا ہے اپنے عذاب سے، ڈر جاؤ۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جن کی پیروی کی جا رہی ہے، جن کی انگلیاں پکڑی ہوئی ہیں، جن کے نک پکڑے ہوئے ہیں، جن کے دامن پکڑے ہوئے ہیں، جن کے پیچھے آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے ہیں، جن کے لیے لکھا ہوا ہے میں فلاں کی ملگنی ہوں، میں فلاں کا کتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پروردگار نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کی مخلوق کا کتا بن رہا ہے، وہ تجھے اپنا بنا رہا ہے، وہ تجھے اپنا بنا رہا ہے، یہ تجھے ذلیل کر رہا ہے، ذلیل کرنے والے کے پیچھے لگ رہا ہے، عزت کرنے والے کے پیچھے نہیں لگ رہا، اس کی بات نہیں، یہ تیرے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کی بات مان لیتا ہے، وہ آوازیں دے کر بناتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا۔ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اللہ جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ بتا دے، جہنم سے نکلنے کی کوئی سبیل بنا دے۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ۔ یہ اس لیے تم یہاں پھنس گئے ہو، اس دنیا میں اللہ بتا رہا ہے، وہاں کی منظر کشی کر رہا ہے، وہاں جو باتیں ہونے والی ہیں وہ یہاں تم سے کر رہا ہے، وہ باتیں جو وہاں ہونے والی ہے یہاں کر رہا ہے۔ میں تمہیں کہا جا رہا تھا مان لو، تم نے نہیں مانا، تجھے بتایا تھا کہ وہ اتنا عظیم ہے، وہ اتنا عظیم ہے، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے، ہدایت کی راہ تمہیں دکھاتا ہے، براہین تمہیں دکھاتا ہے، معجزات تمہیں دکھاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہاری روٹی کا انتظام کرتا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری روزی زمین سے نکال رہا ہے، تم اس کی بات نہیں مانتے، مجھے ایک پتہ نہیں بنا سکتا، جو ایک سوئی کا ناکہ نہیں بنا سکتا، جو ایک تنکا نہیں بنا سکتا، اس کے پیچھے لگ رہے ہو۔ اور کمال یہ ہے، مولا کی بات ہے کہ دل بگڑ جاتے ہیں، اکیلے اللہ کی بات ہو تو طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں، اکیلے اللہ رب العزت کی توحید کی بات ہو تو غصہ چڑھ جاتا ہے، لڑنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، شرک کی باتیں کرو تو خوش ہوتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اکیلے اللہ کی باتیں کریں تو دیوڑیاں چڑھ جاتی ہیں، دل سکڑ جاتے ہیں، طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں، طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، ایسے جو گھٹیا ہیں، جو چھوٹے ہیں، اللہ کے سوا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے کرندے ہیں، اللہ کے اہلکار ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کی عبادت کی باتیں کی جائیں، ان کی الوہیت، ان کی ربوبیت کی باتیں کریں تو کھل اٹھتے ہیں، چہچہا اٹھتے ہیں، خوش و خرم ہو جاتے ہیں، کیسے بیوقوف ہیں، کیا مانگیں گے اللہ رب العزت سے، کیا چاہیں گے اللہ رب العزت والجلال سے۔ سو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کامیابی چاہیے تو سوچ رہے ہیں کس سے پوچھ کر چلتے ہیں، کس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، کس کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، کس کو رہنما بنایا ہوا ہے، کس کو پیشوا بنایا ہوا ہے، کس کو مقتدا بنایا ہوا ہے، کسی اپنے جیسے انسان کو بنا رکھا ہے، اپنی عقل کی پوجا کر رہے ہیں، پیسے کی پوجا کر رہے ہیں، خواہشات نفس کی پوجا کر رہے ہیں، خوابوں کی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ طوطوں سے پوچھ کر چل رہے ہیں یا اصل چیز سے پوچھ کر چل رہے ہیں؟ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، کتاب اللہ ہے ہماری رہنما، سنت رسول اللہ ہے ہماری رہنما، پروردگار نے جو حکم دیا ہے تو نہیں مانتے اس کی بات، وہ جو کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اس نے کتنی تاکید کی ہے،
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. بہترین دو بہترین انگوریوں کا نام لے کے، دو دنیا کے بہترین پھلوں کا نام لے کے، انسان کو کیا چاہیے؟ کھانے کے لیے چاہیے، رہنے کے لیے چاہیے. دو ہی تو چیزیں ہیں. بہترین کھانے کی چیزوں کا نام لیا، قسمیں کھا کے یقین دلایا. اور بہترین زمین کے دو کتوں کی قسم کھائی، ایک طور سینا کی قسم کھائی اور ایک البلد الامین کی قسم. طور سینا کی باتیں کرنے لگے جو اللہ نے اس میں عزتیں بخش رکھی ہیں. بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. طور سینا میں داخل ہو جائے تو وہاں سے کیسے نکلے؟ 40 آدمی نکل سکے تھے بیچارے. تو اس وادی سے کون نکلے؟ اور البلد الامین کا جہاں تک تعلق ہے، میں بھی آپ بھی سارے سب کا یہی حال ہے. جو بھی البلد الامین سے نکلتا ہے پھر وہاں چھوڑ جاتا ہے. جگر پاش پاش ہوتا ہے البلد الامین سے نکلتے. کتنی پسندیدہ ترین چیزوں کی قسم کھا کے اللہ نے بتایا کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے جو کچھ پیدا کیا اس میں سب سے بہترین انسان کو بنایا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر اس کو ذلت و رسوائی کے گڑھے میں پھینک دیا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس ذلت و رسوائی سے نکلیں گے وہ جو اللہ رب العزت پر ایمان لائیں گے اور صالح عمل کمائیں گے. اللہ رب العزت جو کہتا ہے تو اس میں ایک رتی بھر مبالغہ نہیں ہے. ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ اللہ نے جو فرمایا سچ فرمایا. اللہ سے بہتر سچ بولنے والا، اللہ سے بہتر گفتگو کرنے والا، اللہ سے زیادہ اسلوب اختیار کرنے والا، اللہ سے زیادہ طریقہ گفتگو کسی کے پاس نہیں ہے. جو بات اللہ نے کر دی ویسی بات کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے جو کہا تو سچ کہا. کیسی ذلت و رسوائی؟ اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جھکتے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کو مرشد بنا لیتے ہیں، اپنے سے بھی زیادہ خصیص لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں، گدیلوں کے سامنے جھکتے ہیں، جن کو استنجا نہیں کرنا آتا ان سے قسمت کا حال پوچھتے ہیں. اور انسان ذلت و رسوائی کو اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ انسان انسانوں کی شرمگاہوں کی بات کرتا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. الحمدللہ الذی ہدانا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. مولا تیرا کیسے شکر ادا کرے کہ تو نے ہماری عزت والی نشانی اپنے لیے خاص کی. رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اگر محمد رسول اللہ تشریف نہ لاتے، اگر قرآن نہ آتا، اگر قرآن کو نہ مانتے، اگر قرآن نہ پڑھتے، قرآن سے ہمارے سینے منور نہ ہوتے، قرآن کے نور سے ہمارے دماغ منور نہ ہوتے، معلوم نہیں ہے کس قدر بدترین کاروں کا سا ہمارا حال ہوتا. مولا کا شکر ہے اس نے ہمیں قرآن دے دیا ہے. زندگی بھر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. اللہ کی قسم شکر سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا. قدر کرو قرآن کی، قدر کرو اہل قرآن کی، قدر کرو طلباء قرآن کی، قدر کرو مدارس قرآن کی، قدر کرو اساتذہ قرآن کی. ان سے بہتر خطہ زمین پر کوئی نہیں ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. نہ قرآن سے کوئی اونچی چیز ہے، نہ اہل قرآن سے کوئی اونچی چیز. یہ تو اہل اللہ ہے، یہ تو اللہ والے ہیں. اگر ہم اس راستے میں نہ لگتے تو کیا ہوتا؟ مولا بتا رہا ہے کیا ہوتا. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. تم تو سمجھتے ہو کہ گدھا حقیر جانور ہوتا ہے، کتا حقیر جانور ہوتا ہے. اللہ بتاتا ہے کہ جتنے بھی چھپائے ہیں سب سے بدترین چھپایا وہ انسان ہے جو اللہ رب العزت کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا. جو اللہ کی ہدایت قبول نہیں کرتا اس سے بدترین چھپایا کوئی نہیں. اللہ رب العزت سے ہدایت کے طلبگار ہیں. سو میرے بھائیوں کتنے بدنصیب ہیں جو اپنے جیسے انسانوں کو اپنا مقتدا بنا لیتے ہیں، اپنا رہنما بنا لیتے ہیں، اپنا مرشد بنا لیتے ہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ قرآن نے توجہ دلائی ہے. قیامت کے دن سارے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ آئے. سب صالحین کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ محدثین کے لیے، جماعت اہل حدیث کے لیے، کتاب و سنت کو ماننے والوں کے لیے یہ زندگی کا سب سے بڑا شرف ہے کہ ان کا امام الانبیاء کے سوا کوئی نہیں ہے. ساری دنیا اپنے اپنے اماموں کے ساتھ جا رہی ہوگی اور محدثین کی جماعت محمد رسول اللہ کی جماعت. یوم ندعو کل اناس بامامہم. زندگی بھر کبھی راستہ نہیں بھولے، زندگی بھر کبھی راستہ نہیں بھولے. انہوں نے گھر سے نکال دیا. اللہ رب العزت والجلال نے
کہ رسالت امام علیہ السلام کو چھوٹی سی غلطی کر لے، کوئی ایک بات ہماری مان لے، کوئی ایک بات اللہ رب العزت کی چھوڑ دے، لیکن ایک ہی جواب آیا، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ محمد کے مخالفوں کا بھی یہی مسلک ہے، یہی طریقہ ہے۔ ساری دنیا دشمن ہو جائے، ہاتھ کاٹ دے، محمد کی سنت ادا کرنے سے باز نہیں آئیں گے، انگلیاں کاٹ دے، محمد کی اتباع کرنے سے کبھی انگلی باز نہیں آئے گی۔ ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں رسالت میں آپ کی بادشاہی ہے، اللہ رب العزت والجلال کی عظمت و جلال سمایا ہوا ہے۔ جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے، جس دل میں اللہ کی عظمت اور اس کا جلال بیٹھ جائے، کائنات کی کوئی طاقت اس کو اس راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ کاٹ تو سکتی ہے، قتل تو کر سکتی ہے، ٹکڑے تو کر سکتی ہے، اللہ کی محبت دلوں سے نہیں نکال سکتی۔ ہماری یہ دعوت، ہماری یہ دعوت، ہم اسی راستے پہ چلتے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو رہنمائی کرنے والے گمراہ بھی بہت ہیں، گمراہوں کے قابو نہ آ جانا، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ ہدایت کی ضرورت ہے، مولا کریم کافی ہے۔ نصرت کی ضرورت ہے تو مولا کریم کافی ہے۔ قیامت کے دن کامیابی چاہیے، محمد کی امامت کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑھ کر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دوسروں کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارا امام الانبیاء کے ساتھ باتوں کے سوا بھی کوئی تعلق ہے؟ ہمارا قرآن سے کوئی عملی رشتہ بھی ہے کہ نہیں؟ دعوے ہیں یا عملی رشتہ بھی ہے؟ کہ یاد کر لیتے ہیں، سینوں میں بند کر لیتے ہیں، کیا اس سے پوچھ کے چلتے ہیں؟ کیا اس سے رہنمائی دیتے ہیں؟ کیا اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں؟ رب العزت والجلال سے دعا ہے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت۔ اللہ جو تیرا ہو گیا، کائنات کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اس سے دور ہو گیا، کائنات کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں کر سکتی۔ اللہ ہم تجھ سے عزت مانگتے ہیں، اللہ ہم تیرے ہیں، اللہ زندگی بھر ہم تیرے ہیں، وعدہ قیامت کے دن تو ہمیں اپنا بنا لینا۔ رب العزت والجلال کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔